Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Unani Medicos. This is second lecture of our Kulliyat Umur Tabayya lecture series, and today's topic is Asbab-e Badan-e Insaniya. This lecture series is truly based upon the latest syllabus according to NCISM. So today's topic is Asbab-e Badan-e Insaniya. That is the second topic of the NCISM syllabus. So let's move on to the topic. اسباب بدن انسان. اسباب مینس کازز، اینڈ یہ وہ 4 کازز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جسم میں صحت یا مرض لاحق ہوتے ہیں، یا جو ہمارے جسم میں صحت یا مرض کا باعث بنتے ہیں. یعنی یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی باڈی میں صحت کو قائم رکھ سکتی ہے، یا اگر کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے علم طب میں جو بحث کی جاتی ہے اس میں صحت اور مرض کو جاننے کے لیے یہی 4 اسباب مانے گئے ہیں. اس میں سے پہلا ہے اسباب مادیہ، دوسرا ہے اسباب فاعلیہ، تیسرا ہے اسباب سودیہ، اور چوتھا ہے اسباب غائیہ. اب ہم دیکھتے ہیں اسباب مادیہ کیا ہے. تو یہ وہ اشیاء ہیں جن میں صحت قائم ہوتی ہے اور جو بدن انسان کے لیے محل و موضوع ہیں، اور اس اعتبار سے انسان کے اسباب مادیہ ہیں ارکان، اعضاء، اخلاط اور ارواح. تو یہ وہ اسباب ہیں جو مٹیریلسٹک کاز کریٹ کرتے ہیں، یعنی ارکان میں، یعنی ہمارے 4 عنصر جو ہوتے ہیں ان میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہو، یا ہمارے اعضاء میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہو، یا ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو، یا ہمارے باڈی کی گیشیس ایکسچینج میں کوئی تبدیلی آ رہی ہو، اس کی وجہ سے اگر کوئی صحت یا مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ اسباب مادیہ کہلاتے ہیں. اسباب فاعلیہ وہ ہیں جو اثر انداز ہو کر ہماری باڈی میں کوئی خلل پیدا کرتے ہیں. ان کی 2 تقسیم ہیں، اسباب 6 ضروریہ اور اسباب غیر ضروریہ. اسباب 6 ضروریہ وہ 6 اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے بدن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز معدوم ہو جائے تو صحت باقی نہیں رہے گی اور انسان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ 6 اسباب میں سب سے پہلے آتا ہے ہوا یعنی ایئر ہماری باڈی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آتا ہے معقولات و مشروبات یعنی فوڈ اینڈ واٹر. پھر آتا ہے ہمارا حرکت و سکون بدنی یعنی ہمارا فزیکل ہیلتھ اور ہمارا ریسٹ کتنا ضروری ہے. چوتھا ہے ہمارا حرکت و سکون نفسانی یعنی ہماری مینٹل پیس اینڈ مینٹل ورک. نوم و یکساں یعنی ہمارے نیند اور بیداری. احتباس و استفراغ یعنی ایویکویشن اینڈ ریٹینشن. اس کے بعد اسباب غیر ضروری آتے ہیں. یہ وہ اسباب ہیں جن میں اگر تبدیلیاں پیدا ہو جائیں تو صحت متاثر ہوتی ہے لیکن انسان کا وجود باقی رہ جاتا ہے، جیسے ممالک و بلاد، کنٹریز، مساکن، ہیبیٹیٹ، صنعت، آکیوپیشن، ہیبٹ، ایج، ایکسیڈنٹ. ان میں اگر کسی بھی طریقے کی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے بدن کا وجود باقی رہتا ہے لیکن ہماری صحت متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسباب 6 ضروریہ میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس میں اس انسان کا وجود باقی نہیں رہے گا. جیسے کسی کی کنٹری چینج ہو رہی ہے، یا کسی کی جگہ چینج ہو رہی ہے، یا کوئی اپنی عادتوں کو بدل رہا ہے، تو یہ اسباب غیر ضروریہ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسباب سودیہ. اسباب سودیہ میں 3 چیزیں آتی ہیں، مزاجات، قوہ اور تراکیب. صحت اس وقت تک حاصل ہوتی ہے جب کہ مزاج، قوہ اور ترکیب تینوں درست ہوں. اس کی شرط یہ ہے کہ ان میں تینوں کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اسباب تمامیہ یا غائیہ، اس میں افعال بدن انسان ہے. افعال بدن انسان کو جاننے کے لیے قوتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل قوت کے بنا یعنی کوئی بھی ورک پاور کے بنا نہیں ہو سکتا. اور روحوں کا جاننا ضروری ہے جو قوتوں کا حامل ہے. تو یہ ہو گئے ہمارے 4 اسباب. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.